جب ہم لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس میں جو ریسرچ موجود ہے، لٹریچر موجود ہے ہمارے لیے، ہمیں سرٹن طرح کی آگاہی دینے کے لیے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لیڈرشپ پہ باقاعدہ ریسرچ کا آغاز 20ویں صدی کے قریب کیا گیا، اگرچہ اس میں انڈائریکٹ جو ڈفرینٹ طرح کی سٹڈیز ہیں اور جو ریسرچ ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، بہت سے صدیوں پہلے سے ان کا کام کا آغاز ہوا، جس میں بہت سے اسکالرس ہیں، بہت سے فلاسفرز ہیں جن کا کہ انڈائریکٹ ایک امپیکٹ ہے بعد میں آنے والی ریسرچ کے اوپر۔ لیڈرشپ کے متعلق جو بیسک ایک ہمیں ہمارے علم میں آتا ہے چیز جو کہ اس کو مینجمنٹ سے نمایاں طور پہ جدا کرتی ہے، وہ ویژنری امپیکٹ ہے یا وہ ویژنری صلاحیت ہے جو کہ لیڈرز میں موجود ہوتا ہے، جبکہ مینیجرز اس ویژن کو لے کر امپلیمنٹ کرنے میں، اس کو پریکٹس میں لے کر آنے کے لیے جو جتنے بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں وہ مینجمنٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ مینیجرز لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں اور لیڈرز مینیجرز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہمیشہ ایک ہی شخص میں دونوں قسم کے عناصر، آسپیکٹس، کریکٹرسٹکس موجود ہوں۔ لیڈرشپ پر جو 19ویں صدی میں ڈفرینٹ جو ریسرچ باقاعدہ ہوئی، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ساری جو ریسرچ ہے، بہت سے اسکالرز نے، بہت سے اس میں مفکروں نے جو اپنا کام کیا، بہت سے اسٹوڈنٹس نے، وہ لوگ جو کہ کین تھے لیڈرشپ کے بارے میں جاننے میں، انہوں نے جو اپنا کام کیا اس میں ایک بہت بڑی رینج آف ویوز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیڈرشپ ہیز بین انڈرسٹوڈ ڈفرینٹلی بائی ڈفرینٹ پیپل اینڈ ان ڈفرینٹ ایراز۔ فار ایگزامپل، کچھ لوگوں نے اس کو سرٹن قسم کے ٹریٹس کے ساتھ، ایٹریبیوٹس کے ساتھ لنک کیا، کچھ لوگوں نے اس کو یہ بھی سمجھا ابتدا میں کہ لیڈرشپ ایک بہت بڑے صرف ان لوگوں کا حق ہے جو کسی بہت بڑے خاندان کے ساتھ جن کا تعلق ہے، یعنی ڈائنیسٹی والا یا انہیریٹنس والا فیکٹر یا فیملیز والا فیکٹرز اس کے اندر بھی موجود۔ انہوں نے کہا کہ لیڈرز صرف وہ ہو سکتے ہیں who are born leader اور who are born in big families۔ اینڈ دین لیٹر آن بہت سے ایسی بھی تحقیق ہوئی جس میں یہ چیز بھی قابل توجہ سمجھی جانے لگی کہ کیا لیڈرز کو پریپیئر بھی کیا جا سکتا ہے، کسی خاص ٹریننگ کے ذریعے سرٹن طرح کے بیہیویئرز کو پیدا بھی کیا جا سکتا ہے، ایک کامن مین بھی لیڈرشپ کی پوزیشن پہ آ سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ بہت سے ویوز ہیں، بہت سی ڈائیورسٹی ہے اس میں اپروچز کی جو لیڈرشپ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس کی ریسرچ میں۔ سو a wide range of views on leadership has been developed by researchers and practitioners over the years، جو کہ 20ویں صدی سے ہمیں بہت زیادہ کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے جو کہ آج تک جاری ہے۔ اگر ہم ان کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو بہت سی ڈفرینٹ طریقہ کار کو عمل میں لاتے ہوئے ڈفرینٹ ٹائپس، ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ہم ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے کہ ان کو 3 بیسک کیٹیگریز میں یا 3 میجر ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ جتنی بھی تھیریز لیڈرشپ کی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ 3 طرح کی بیسیکلی تھیریز ہیں جو کہ جس کی آگے پھر سب ٹائپس ہیں یا سبسیڈریز ہیں، جس کے اندر اوور آرچنگ آپ کو 3 تھیریز نظر آتی ہیں میجر، جس میں سے کہ ایک کو انہوں نے ٹریٹ تھیری، ساری کی ساری وہ تھیریز جو کہ سرٹن ایٹریبیوٹ سے جن کا تعلق تھا ان کو ٹریٹ تھیری کے نام پر کہا یا اس امبریلا کے انڈر انہوں نے رکھا۔ دوسری نمبر پہ انہوں نے بیہیویئرل تھیریز کو زیر بحث لے کر آئے اور پیش کیا، اور تیسری نمبر پر انہوں نے کانٹینجنسی کو ہمیں آگاہ کیا کہ جو تھیری نمبر 3 ہے اس کو ہم کانٹینجنسی کے نام سے جان سکتے ہیں۔ Now what is trait theory, or what do we mean when we say that there is something which exists as the name trait theory, or under this umbrella what do we study? So trait theory میں سرٹن طرح کی پرسنل کریکٹرسٹکس کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ یہ وہ پرسنل کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ یہ دیکھنے کو ملیں کہ جو کہ اکثر لیڈرز میں موجود ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے۔ بیہیویئرل تھیریز میں اس طرح کے بیہیویئرز کو زیر بحث لایا جاتا ہے کہ کون سی ایسے بیہیویئرز ہیں، کون سے ایسے کریکٹرسٹکس ہیں جن کو کہ آپ ٹریننگ کے ذریعے سے پیدا کر سکتے ہیں اور انہیں آپ اپنے لیڈرز میں نمایاں طور پر دیکھنے کو آپ کو وہ مل سکتے ہیں۔ ان دونوں تھیریز کا بیسک جو مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ یہ یونیورسل ہیں۔ سو دے ٹاک اباؤٹ سرٹن کائنڈ آف اسکل سیٹ اور سرٹن کائنڈ آف کریکٹرسٹکس جو کہ یونیورسلی اپلیکیبل ہیں، جو کہ ہر لیڈر میں کہیں پہ بھی ہو، کہیں پر بھی وہ کام کر رہا ہے،
سو ان تھیریز کے مطابق اس میں وہ موجود ہونے چاہیے. جبکہ کانٹنجنسی تھیریز اس طرح کی لیڈرشپ اسٹائلز کو، اپروچز کو، کریکٹرسٹکس کی بات کرتی ہے جو کہ ڈفرینٹ انوائرمنٹل فیکٹر کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جس کے مطابق کہ ڈفرینٹ سچویشنز لیڈرز میں ڈفرینٹ طرح کے ایٹیٹیوڈ اور ڈفرینٹ طرح کے اسکل سیٹ اور ایٹریبیوٹس کو دیکھنے کو نمایاں کرتے ہیں، اور ہمیں وہ کریکٹرسٹکس دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ سچویشن ٹو سچویشن یا کانٹیکسٹ کے لحاظ سے ویریبل ہو سکتی ہیں.